خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی۔ زبور 23 اس کی پہلی آیت۔ بیادگار محبت ڈاکٹر ولسن مسیح۔ خدا باپ کا یہ عاجز بندہ اپنا زمینی وقت بھرپور طریقہ سے گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس نے زمینی سفر میں خدا کے کلام کو عملی طور پر اپنا کر نہ صرف اپنی زندگی کو منور کیا بلکہ یہ روشنی بہت سوں کے ساتھ بانٹ کر زندگی کی اچھی کشتی لڑی۔ ان کی زندگی کی بے شمار برکتوں کی دسمبر سن جھلکیاں 1956 کو گاؤں سہول پرانا میں ان کی پیدائش ایلڈر نتھانیل اور حسین بی بی کے ہاں ہوئی۔ اپنے 10 بہن بھائیوں میں یہ 8ویں نمبر پر تھے، گو کہ محض 14 سال کی عمر میں ان کو اپنے باپ کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، لیکن اپنے باپ ایلڈر نتھانیل کی خدا کے کلام کے مطابق تربیت نے ان کی شخصیت پر گہری چھاپ ڈالی۔ شروع سے ہی ہر کام میں چاق و چوبند اور پڑھائی سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ خدا نے پورے خاندان کو مالی، مویشی اور زرعی زمین سے نوازا تھا، لیکن ان کے اندر علم حاصل کرنے کی تڑپ تھی۔ بقول ان کے وہ روتے تھے کہ میں بھول جانا ہے۔ علم کی اس پیاس نے ان کو خاندان میں پہلا فرد بنایا جس نے سن 1975 میں میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد محض کچھ دن ایک فیکٹری میں ملازمت کی، لیکن وہ پھر چھوڑ کر آ گئے اور اپنے بڑے بھائی ایلڈر بشیر مسیح کے زیر سایہ علم طب سیکھا۔ پھر سن 1976 میں اپنے کلینک کا آغاز گاؤں بابکوال سے کیا۔ رفتہ رفتہ خدا باپ ان کی یہ محاطہ رہا اور محض دور دراز دیہاتوں میں اپنے فن طب کی خدمات بانٹتے رہے۔ انہوں نے اپنے اس طب کے کاروبار سے بلا کی محبت کی اور خدا نے ان کی زندگی میں بے شمار گواہیاں پیدا کی۔ جہاں خدا باپ نے ان کو یہ خدمت دی، وہاں کے لوگوں کی زندگیوں پر انہوں نے بڑے گہرے اثرات چھوڑے۔ وہ ہمیشہ اپنے مریضوں کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے مریض ہمیشہ ان سے دعا کے ساتھ دعا کی بھی درخواست کیا کرتے تھے۔ روزانہ اپنے معاملات زندگی کو ڈائری میں بلا ناغہ لکھتے۔ لوگوں کو دعا کے ساتھ دعا دینے کا یہ توڑا خدا کے فضل سے 44 سال تک انسانیت کی خدمت میں بانٹتے رہے۔ اسی طرح خداوند کو خاندانی برکات سے بھی بہت زیادہ بلیس کیا۔ خدا نے ان کو 12 جون سن 1982 کو رضیہ بی بی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں باندھا، جو خدا کے فضل سے انہوں نے اپنی آخری سانس کے ساتھ 38 سال تک وفاداری کے ساتھ نبھایا۔ خدا نے ان کو 6 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا۔ عاشر وسیم مسیح جو کہ 1 اگست سن 1998 کو 15 سال کی عمر میں خدا کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد یوسف مسیح جو کہ بچپن ہی میں خدا کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد کاشف مسیح دوران علالت انہوں نے اپنے اس بیٹے کو اپنی طب کی خدمت کا جانشین ٹھہرایا۔ راشد مسیح دبئی ایئرپورٹ پر بطور سیفٹی آفیسر تعینات ہیں۔ عدیل مسیح دبئی میں بطور سول انجینئر خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادیب مسیح ہنگری میں ماسٹرز ڈگری کے لیے زیر تعلیم ہے۔ سہرش خان جو کہ محض 6 ماہ کی عمر میں خدا کے پاس چلی گئی۔ خدا کے فضل سے ان کے 4 بیٹے بابرکت ہیں اور مرحوم نے ان کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کی ہے۔ آپ اب تک ان کے 4 بیٹوں سے واقف ہوں گے، لیکن میں یہ بات آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوران علالت انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی پطرس مسیح کے بیٹے عاطف مسیح کو اپنا بیٹا بنایا، جس نے ان کی باپ کی طرح ان 3 مہینوں میں خدمت کی۔ انہوں نے دوران علالت ہسپتال میں عاطف مسیح کو کہا کہ تم نے مجھے تایا جی نہیں بلکہ ابو جی کہہ کر پکارنا ہے، اس لیے اب سے ہم 5 بھائی ہیں، 5 بھائی ہی گنے جائیں گے۔ خدا نے ہمارے اس 5ویں بھائی کو یہ شرف بخشا کہ وہ ان کی زندگی کی آخری سانسوں میں ان کے ساتھ ہو۔ اپنے اسی 5ویں بیٹے کے ہاتھوں وہ خدا باپ کے پاس چلے گئے۔ بیٹوں کے علاوہ خدا باپ نے ان کو 3 پوتوں
اور ایک پیاری سی پوتی سے نوازا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو ہماری دادی کی دن رات خدمت کرتے دیکھا ہے، جو انہوں نے خدا کے کلام کے مطابق کی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے خاندان کی ہر روحانی جسمانی ضرورت کو اعلیٰ درجہ سے پورا کیا، اپنے بچوں کو اچھے کالجز اور یونیورسٹی میں تعلیم دلوائی، اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتے، اپنی شریک حیات سے زندگی کے 38 برس ایسے گزارے جیسے مسیح اپنی کلیسیا کے ساتھ گزارتا ہے۔ جس کلام الہی سے وہ خود منور ہوئے، وہ اپنے بیٹوں میں میراث چھوڑی، اور خدا کے فضل سے اب ان کے بیٹے یہ روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں۔ اپنے خاندان کے لیے انہوں نے لافانی ایمان، بہادری کا ثبوت، ہر کام میں اول خدا کا درجہ، اپنے کام سے محنت اور لگن اور ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھنے جیسی لازوال میراث چھوڑی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کا ایک گہرا شخصی تعلق تھا۔ وہ ہمیشہ خدا کے گھر، خدا کے کلام اور خدا کے خادمین سے دلی پیار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر اچھی نعمت کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کیا۔ ان کی زندگی کا ایک طویل عرصہ خدا کے بزرگ خادم پادری یعقوب صاحب کی خدمت اور ان کے ساتھ خدا کی خدمت کرنے میں گزرا۔ خدا نے اپنے خاندان میں سب سے پہلے ان کو موٹر سائیکل جیسی نعمت، اپنے حادثہ کے دن تک وہ دعائیہ سینٹر میں وہ ہمیشہ ہر کام کا آغاز خدا کے کلام سے کیا کرتے تھے۔ سال کے 12 مہینے ان کے ہر دن کا آغاز ہمیشہ دعا، خدا کی حمد و ثنا اور خدا کے زندہ پاک کلام سے ہوا کرتا تھا۔ گھر میں آئی کسی بھی نئی چیز کا افتتاح دعا سے کرتے، اپنے کام پر جانے سے پہلے اپنے اور اپنے مریضوں کے لیے دعا کرتے، کام سے واپسی پر چلنے سے پہلے پھر دعا کرتے، اپنے مریضوں کو دوائی دیتے وقت دعا کرتے، اپنے بچوں اور پوتوں سے بات کرتے وقت ان کو دعائیں دیتے، باقاعدگی سے خدا کا حصہ خدا کو دیتے، مستحق لوگوں کو رعایتی اور مفت دوائی بھی دیتے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو ہمیشہ دوسروں اور خصوصاً اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے۔ 14 فروری سن 2020 کی ایک شام وہ اپنے کام سے موٹر سائیکل پر واپس آ رہے تھے کہ گاؤں آدیاں کے قریب ان کی مخالف سمت سے آنے والی کار کی تیز رفتار روشنی کی وجہ سے ان کی آنکھیں چندے آ گئی۔ ان کی طرف ان کے آگے گدھا گاڑی جا رہی تھی۔ یہ اس گدھا گاڑی کی پچھلی طرف ٹکرائے، جس کی وجہ سے ان کی آنتڑیوں میں شدید چوٹیں آئیں۔ 3 مہینے لاہور جنرل ہاسپٹل میں رہے، 5 بار آپریشن ہوا، لگ بھگ 50 بوتلیں خون لگا۔ بستر مرگ پر ان کا اپنے خدا کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہو گیا۔ ہر وقت خدا کا شکر اور دعا کرتے رہتے، بائبل مقدس کی تلاوت بھی کرتے، ہمیشہ یہ کہتے کہ اس مصیبت کی وجہ سے خدا میں میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے۔ سب کے لیے دعا کرتے اور اپنی اس جسمانی کمزوری کو انہوں نے اپنی روحانی طاقت پر حاوی نہ ہونے دیا۔ سب کو حوصلہ دیتے کہ خدا نے مجھے شفا دینی ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ اکثر وہ ہم سب کو یہ آیت سناتے جو کہ ایوب کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 10ویں آیت ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ خدا نے اپنے ایماندار بندہ ڈاکٹر ولسن مسیح کو اپنے پاس 19 مئی سن 2020 کے بعد دوپہر 4:45 پر اپنے پاس بلا لیا۔ اور آخر میں ہم ابو جی کی زندگی کا جو مقصد تھا اس دنیا میں اس پر نظر ڈالتے ہیں، ان کی ہی زبانی۔ اچھا ابو جی، تسی زندگی دے وچ تہاڈا کی مقصد رہا، کی سوچ رہی ہے تہاڈی زندگی کی مقصد تسی کی بنایا ہے زندگی؟ بالن والا تعلیم دلانا۔ اچھا لو ویلو تہاڈی خدا نے سنی تہاڈے مقصد دی وجہ تو تہاڈے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کیتی ہے، اچھے مقامات تے پہنچے ہیں۔